اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، ماہ رمضان عربی 12 مہینوں میں سے ایک مبارک مہینہ ہے اور دین اسلام میں یہ مہینہ عظیم الشان قدر و منزلت رکھتا ہے اور باقی سب مہینوں پر اسے بہت سارے خصائص و برتری حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے روزے کو دین اسلام کا چوتھا رکن قرار دیا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے ایک روزہ رکھنا بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں دی گئیں۔ نمبر 1، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز روزے داروں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق و تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ نمبر 4، اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں تک نہ پہنچ سکیں جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کے آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اصول یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت ہی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی پہلی رات آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو آخری رات تک بند نہیں کیے جاتے۔ جو کوئی شخص رمضان کی کسی بھی رات نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور جنت میں ایک سرخ محل بناتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی لاجواب ہے۔ اس سے آپ وظیفہ اگر کریں گے تو اس سے آپ کو لاجواب نعمتیں حاصل ہوں گی۔ یہ وظیفہ آپ نے سحری کے ٹائم پہ کرنا ہے، پہلی سحری کے وقت کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ چھوڑ دیا، اگر آپ نے اسے اگنور کر دیا تو آپ بہت زیادہ نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے کہ سحری سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے اٹھنا ہے اور 2 رکعت تہجد کی نماز، تہجد کی نیت سے آپ نے یہ ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے دعا کے بعد لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ یہ آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے پڑھنے سے، اس دعا کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ستاروں جتنی نیکیاں عطا کی جائیں گی، رزق کی تنگی سے نجات اور مالی و جسمانی و روحانی ترقی کے لیے آپ نے دعا کر عاجزی کے ساتھ مانگنی ہے۔ بے پناہ نعمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی جس کا اندازہ آپ کو اسی مبارک مہینے میں ہی ہو جائے گا۔ یہ آپ نے عمل پہلی سحری سے شروع کرنا ہے اور آخری سحری تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ میں رزق کی فراخی کر دیتا ہے اور اس میں رزق کی فراخی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی رکھا گیا ہے۔ ناظرین، آپ نے زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں نماز پڑھنی ہے، تلاوت قرآن پاک کرنا ہے۔ اس میں
جس طرح نیکیوں کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، اس طرح گناہوں کا بھی عمل ہے کہ اگر آپ گناہ کوئی اس ماہ میں کریں گے تو اس کا بھی آپ کو دگنا گناہ ملے گا۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ انبیاء کے سرتاج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، اللہ عز و جل اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، ہم پورا ماہ رمضان میں آپ کو بہت اچھے اچھے وظیفے بتائیں گے اور روز کی ایک احادیث یا 2 احادیث ہم آپ کو لازمی سنائیں گے تاکہ آپ کو رمضان کی برکتیں اور فضیلتیں ملتی رہیں۔ آپ نے آج سے ہی تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ تراویح جو ہے وہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت موقدہ ہے، آپ نے اس کو بالکل بھی مس نہیں کرنا۔ اور 20 رکعتیں ہوتی ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ نے 2 کر کے ہی ادا کرنی ہیں۔ مردوں کے لیے جماعت میں پورا قرآن شریف پڑھنا اور سننا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا وقت جو ہے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک ہوتا ہے، بلا عذر شرعی بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے۔ ہر 4 رکعتوں کے بعد اتنی ہی دیر بیٹھنا مستحب ہے، بہتر یہ ہے کہ اس وقت میں تسبیح تراویح پڑھ لی جائے۔ آپ نے آج سے ہی تراویح کا بھی اہتمام شروع کر دینا، اور سحری کے وقت جو میں نے آپ کو دعا بتائی ہے وہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف سننے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔